بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حقیقی زہد اور زاہد کی پہچان۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے یا کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے تو رنج نہ کرو، اور جب خدا تم کو کوئی نعمت دے تو اس پر نہ اتراؤ۔ قرآن یعنی دنیا کی کامیابیوں کو اصل کامیابی نہ سمجھو۔ زہد یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے چلی جائے یا مصیبت آ پڑے تو رنج نہ کرو، صبر کرو اور خدا سے دعا کرو۔ جو پچھلے نقصان پر رنج نہ کرے اور آنے والے فائدے پر نہ اترائے وہی زاہد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جو کھوئی ہوئی دولت کا غم نہ کرے اور آنے والے مال کے نفع پر نہ اترائے اس نے زہد کے دونوں حصے پا لیے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ مالک تو مجھے ایسا بنا دے کہ دنیا میں اگر تو مجھے کچھ عطا کرے تو اس پر نہ اتراؤں، اور جو نعمت روک لے اس پر غم نہ کروں۔ امام زین العابدین علیہ السلام از صحیفہ سجادیہ۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو زیادہ اہمیت نہ دے اور آخرت اس کا اصل زندگی کا مقصد ہو۔ زاہد وہ ہے جو کسی نعمت دنیا پر بہت خوش نہ ہو اور جو ہاتھ سے چلی جائے اس پر بہت غم نہ کرے۔ زاہد کی ضد راغب وہ ہوتا ہے جو حلال حرام کا خیال کیے بغیر چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ زہد کا حاصل مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 دنیا کی آرزوؤں کو کم کرو، نمبر 2 خدا کی ہر نعمت کا دل سے اور عمل سے شکر ادا کرو، نمبر 3 خدا کی حرام کی ہوئی تمام چیزوں سے ہاتھ روک لو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ معلوم ہوا کہ زہد سے مراد ترک دنیا نہیں ہے بلکہ ترک حرام ہے اور آرزوؤں کا کم کرنا ہے۔ زہد یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ جو کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے زیادہ قابل اعتبار ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ چھن سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے، مگر جو خدا کے ہاتھ میں ہے وہ نہ چھن سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے۔ غرض زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں، ترک حلال زہد نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 77۔ زاہد وہ ہے جو دنیا کے حرام سے بچا رہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ زہد یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو خدا سے غافل کر دے۔ نعمت کے چھن جانے پر افسوس نہ کرو، دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے کو راحت اور ملنے کو مصیبت سمجھو۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 70۔ کیونکہ دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ زہد کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی طرف رغبت کی جائے، دنیا سے بے رغبتی کی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از مستدرک جلد 2۔ زہد حاصل کرنے کا طریقہ۔ نمبر 1 آخرت کی نعمتوں اور عذابوں کو خوب یاد کرو۔ یہ چیز دنیا کو تمہاری نگاہوں میں معمولی اور حقیر بنا دے گی، اور موت کو خوب یاد کرو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار 73۔ نمبر 2 جو موت کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے دنیا کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 جو دنیا کے نقص اور خرابیوں کو سمجھ لیتا ہے وہ زاہد بننے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ نمبر 4 دنیا کی مصیبتوں کو جس قدر غور سے دیکھو گے تو از خود دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے۔ دنیا کے طلبگار نہ ہو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ جو دنیا کو بہت طلب کرتا ہے اس کو موت زیادہ طلب کرتی ہے، اس طرح اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ نمبر 5، فنا اور ختم ہو جانے والی چیز دنیا کے زیادہ شوقین نہ بنو۔ دنیا کا فنا ہو جانا اس کے نقصان دہ ثابت ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ نمبر 6، جو شخص آخرت کی قدر ہی نہیں جانتا وہ دنیا سے کیسے بے رغبتی اختیار کر سکتا ہے؟ جس کی نفسانی بری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی وہ زود تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جس کی دنیا سے محبت اور رغبت کم نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے کیسے عمل کر سکتا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 77۔ جو دنیا کا اپنا شوق اور محبت کم کرتا ہے خدا اس کے دل میں حکمت کو جما دیتا ہے، اس کو دنیا کے عیب، اس کی بیماریاں اور دوائی بنا دیتا ہے، پھر اس کو ایمان کے ساتھ دارالسلام جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 77۔ زہد کے فوائد۔ جو شخص دنیا کی محبت اور شوق کو اپنے دل سے کم کرتا ہے اور اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو کم کرتا ہے تو خدا بغیر تعلیم کے اس کو علم عطا کرتا ہے، بغیر اس کے مانگے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کے اندھے پن کو عقل، سمجھ اور بصیرت سے بدل دیتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از بہار، جلد 77۔ جب انسان دنیا کی محبت اور شوق کو اپنے دل سے کم کرتا ہے تو پھر نہ دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا ہے نہ دنیا کی عزتوں میں دلچسپی لیتا ہے، پھر خدا خود اس کو ہدایت کرتا ہے، بغیر علم حاصل کیے اس کو علم عطا کرتا ہے، اس کے دل میں حکمت کو جما دیتا ہے اور زبان سے حکمت کو جاری کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 78۔ جب خدا کا نور علم دل میں اترتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر انسان ہر وقت آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، از شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، معتزلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں اور ہم نہیں؟ فرمایا تمہارے نزدیک مال کی کیا اہمیت ہے؟ لوگوں نے کہا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک دنیا اور مٹی کے ڈھیلے ایک جیسے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، از تنبیہ الخواطر۔ جب دنیا کی اہمیت دل میں کم ہوتی ہے تو آخرت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان خدا کی طرف پورے دل سے متوجہ ہوتا ہے، نتیجے میں خدا کی خاص توجہات کا مرکز بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں خدا کی صفات کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ غالب ندیم دست سے آتی ہے بوئے دوست۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، آرزوؤں کو کم اور محدود کر کے موت کو آسان، نزدیک اور پسندیدہ بنا کر دنیاوی تمناؤں کو دور کرنا ہے۔ جسے زہد نصیب ہو وہ دنیا کے لیے صرف حلال کوششیں کرتا ہے، اور جسے زہد نصیب نہیں ہوتا وہ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک کر ہار جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 70۔ علم وہ راستہ بتاتا ہے جس پر چلنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور زہد اس راستے پر چلنے کو آسان بناتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از غرر الحکم۔ دنیا میں کم دلچسپی لوگے تو خدا خود تم کو دنیا کے عیب دکھا دے گا۔ اگر تم دنیا میں خدا سے غفلت برتو گے دنیا کی سخت رغبت کی وجہ سے تو تم سے بھی غفلت برتی جائے گی، اس لیے بجائے دنیا کے خدا کی طرف رغبت، محبت اور پوری توجہ اختیار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام، از بہار، جلد 70۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔